نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حق حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین والمرسلین والحمد للہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ اللہ کی حمد و ثنا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ کے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد آج ہماری گفتگو کا عنوان اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کے اندر اگر غور کیا جائے تو اللہ کریم نے چالیس مقامات پہ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ارشاد فرمایا۔ اور لگ بھگ 200 کے قریب مختلف صیغوں سے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرآن پاک میں سے پتہ چلتا ہے۔ اور اللہ کریم نے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کو اپنی محبت کے لیے شرط قرار دیا ہے۔ یہ ابھی آیہ کریمہ جو ہم نے سماعت کی، اللہ کریم نے اس آیہ کریمہ کے اندر اہل ایمان سے
آپ نے محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے توسل سے ارشاد فرمایا کہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ ارشاد فرما دیں، آپ کہہ دیں، اور جہاں بھی لفظ قل اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، اس کے بعد اگلی بات بڑی خاص اہمیت کے حامل ارشاد فرمائی، یہ چاروں کل دیکھ لیں، ان کے اندر رب کائنات نے اول مخاطب اپنے حبیب کو فرمایا، اور پھر اگلی بات کا ذکر فرمایا، اور اس آیہ کریمہ کے اندر بھی رب کائنات نے آپ نے حبیب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ باور کرایا کہ اللہ کی محبت کا دم بھرنے والوں، اللہ کی محبت کا دعویٰ کرنے والوں، تم اللہ کی محبت میں اس وقت تک سچے نہیں ہو سکتے جب تک اپنا اوڑھنا بچھونا میرے محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہ کر لیں۔ دعویٰ کرنا غلامی رسول کا بہت بڑی بات ہے، اس پہ عمل پیرا ہونا اصل یہ غلامی رسول ہے۔ کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں اللہ کے رسول کا غلام ہوں، وہ پھر اپنے گریبان میں جھانکے کہ میرے اندر غلامی رسول کس قدر ہے، میں کس قدر اتباع رسول کر رہا، اس کے اندر کوئی شک نہیں۔ ادب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تعظیم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ایمان کی جڑ ہے، ایمان کی بنیاد ہے۔ اگر ادب اور تعظیم کے بغیر کوئی اتباع کرتا ہے، لاکھ اللہ رسول کی محبت کا دعویٰ کرتا پھرے، وہ جب تک تعظیم رسول کو مقدم نہیں کرے گا، ادب رسالت کو مقدم نہیں کرے گا، ادب کو مولود خاطر نہیں رکھے گا، وہ جتنی مرضی اتباع کرتا پھرے، اس کی اتباع کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اتباع تب کامل ہوتی ہے، پہلی چیز، پہلی سیڑھی جو ہے وہ محبت رسول ہے، وہ ادب رسالت مآب ہے، وہ تعظیم رسالت مآب ہے۔ اس مقام پہ ہم پچھلے جمعوں کے اندر یہ بیان کر چکے ہیں کہ صحابہ کرام نے ادب رسالت کر کے دکھایا کہ اس ذات کا ادب کس حد تک ہے۔ یعنی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر کے ساتھ اگر کوئی بھی چیز مس ہو گئی ہے تو صحابہ کرام اس کا اس قدر احترام کرتے، اس قدر احترام کرتے جس طرح آج ہم قرآن کا ادب کرتے ہیں، قرآن کا احترام کرتے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ آقا کریم کا تھوک مبارک بھی زمین پہ گرنے نہیں دیتے تھے، اس حد تک تعظیم رسالت بجا لاتے، ادب رسالت بجا لاتے۔ یہ بنیاد ہے جس پہ ساری عمارت کھڑی ہے، وہ بنیاد کیا چیز ہے؟ وہ ادب ہے، وہ تعظیم ہے۔ ادب و تعظیم رسالت یہ ایمان کی بنیاد ہے، ایمان کی اصل ہے۔ اللہ کریم اس کے ساتھ ساتھ
آپ نے حبیب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرما رہا ہے کہ میرے پیارے حبیب، جو کوئی بھی میری محبت کا دم بھرتا ہے، مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے، میرے محبوب تو بتا دے کہ اگر تو میری محبت کے اندر کامل ہونا چاہتا ہے تو پھر کیا کر؟ قل ان کنتم تحبون اللہ، میرے محبوب کی غلامی اختیار کر لے۔ اے محبوب تو بتا دے، انہیں بتاؤ کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو۔ میں پوچھتے ہوں گے نا صحابہ کہ اللہ کی محبت کا راز کیا ہے، اللہ کی محبت کیسے مل سکتی ہے، اللہ کی محبت میں بندہ کامل کب ہوتا ہے؟ تو اللہ کریم نے بتایا کہ میرے محبوب تو اعلان کر دے، قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو اے میرے حبیب آپ فرما دے، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو فاتبعونی، بس اپنا اوڑھنا بچھونا میری سنت کے مطابق کر لو، جو کچھ میں کرتا جا رہا ہوں اسی پہ عمل پیرا ہو جاؤ، اسی کو اپنا لو، میری اتباع اختیار کر لو، میری غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لو۔ غلامی یہ نہیں کہ ادھر سے آواز آئے اذان کی اور ہم مست رہیں، اذان کی فکر ہی نہ ہو، مسجد سے اذان کی آواز آئی ہے، آپ نے سارے کاروبار کو جب تک بند نہیں کر دیتے اذان کے وقت، آپ کے جب تک سناٹا چھا نہیں جاتا، خاموشی اختیار نہیں کر لیتے، پھر آواز اذان کی آ رہی ہے۔ ارے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے کہ وہ اللہ سے کس قدر محبت کرتے تھے کہ جب اللہ کے نام کی آواز آتی ہے، اللہ اکبر کی آواز صدا بلند ہوتی ہے، تڑپ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اللہ کے بندے ایک بار پھر میرے مولا کا نام لے لیں۔ ہمیں تو 5 وقت مساجد سے اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوتی ہیں۔ اے تمہارے رب کا نام لیا جا رہا ہے، تمہارے محبوب کا نام پکارا جا رہا ہے۔ ارے محب سے پوچھئے، جب محبوب کا ذکر آتا ہے تو محبوب کے اندر، اس کے دل کے اندر کھلبلی مچ جاتی ہے، ایک تڑپ پیدا ہو جاتی ہے، وہ بیدار ہو جاتا ہے اپنے محبوب کا ذکر سننے کے لیے کہ کسی نے میرے محبوب کا نام لیا ہے۔ محب ہمیشہ اپنے محبوب کے ذکر کے لیے بےتاب رہتا ہے اور کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کرتا ہے، کوئی میرے محبوب کا نام لے لے۔ جب محبوب کا نام کوئی لیتا ہے تڑپ اٹھتا ہے۔ صاحب ایمان کا حال ہی یہ ہے کہ جب مولا کی طرف سے پیغام آتا ہے، اس کے محبوب کا نام لیا جاتا ہے، کیا بیان ہو رہا ہے، مسجد سے کون سا ذکر بلند کیا جا رہا ہے، اللہ اکبر کیا معنی ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اس وقت ہماری کیفیت یہ ہونی چاہیے، اگر اللہ کی محبت کے اندر سچے ہیں تو پھر ہماری کیفیت یہ ہو کہ جب مولا کی آواز آئے، اللہ کا نام پکارا جا رہا ہو، سب کو خاموش کر دیں، بھائی چپ ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، میرے محبوب کا نام لیا جا رہا ہے۔ آپ اپنی گفتگو کو بند کر دیں، کتنی ضروری گفتگو کیوں نہ ہو، اللہ کے نام سے بڑی کوئی گفتگو نہیں ہے، اس سے بڑھ کر کوئی ذکر نہیں ہے۔ جب یہ آواز آئے تو سب کو خاموش کر دیا جائے، جب یہ آواز ختم ہو جائے تو پھر انسان سوچے کہ جس مولا کا نام لیا گیا ہے، اب اسی نے پیغام یہ دیا ہے کہ آؤ فلاح کی طرف، آؤ کامیابی چاہتے ہو تو پھر اپنے مولا کی بارگاہ کے اندر حاضر ہو۔ تو محبوب کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو رب کائنات یہ فرما رہا ہے کہ میرے پیارے حبیب، میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے ہوں گے کہ ہم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو کیا طریقہ ہے، کون سا طریقہ اپنائیں تو خدا کی بارگاہ میں محبوب ہو جائے، اللہ کی محبت مل جائے، اللہ کا قرب مل جائے۔
اللہ کی قربت کے اندر پہنچ جائیں، کون سا طریقہ ہے؟ میرے محبوب تو وما ینطق عن الہویٰ کی زبان کو جنبش دے دے، تو فرما دے۔ تو میرا پوچھتے ہیں، میرا پتہ پوچھتے ہیں، میری محبت کا دم بھرتے ہیں، میرے محبوب انہیں بتا دو، قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، آؤ میں مصطفیٰ تمہیں بتاتا ہوں طریقہ، اسے اپنا لو، اللہ کے محب نہیں محبوب بن جاؤ گے، محبوبیت کے درجے پہ فائد ہو جاؤ گے۔ میرے مصطفیٰ تو ان کو بتا دے طریقہ کیا ہے، وہ کون سا طریقہ ہے؟ اللہ نے کہا میرے محبوب انہیں بتا دو، فاتبعونی، بس میری غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لو، میری غلامی اختیار کر لو۔ غلامی کیا ہے؟ کہ اللہ کی بارگاہ سے پیغام آئے تو پھر سارے کاموں کو چھٹی مل جائے، اللہ کے محبوب کی بات آ جائے تو پھر اور کوئی کام نہیں ہے، ایک ہی کام ہے، بس اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کے رسول کو راضی کرنا ہے۔ تو پھر اس پہ ملے گا کیا؟ جو غلامی رسول اختیار کر لیتا ہے، اپنا اوڑھنا بچھونا اپنے محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کر لیتا ہے، تو پھر ملتا کیا ہے؟ اللہ بتا رہا ہے کہ میں خدا ہو کے تمہیں بتا رہا ہوں، وہ طریقہ اختیار کر لو۔ تم محب ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، اب اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ جب تم غلامی رسول اپنا لو گے، اس غلامی رسول کے تصدق سے تمہیں ملے گا کیا؟ اللہ بتا رہا ہے کہ میرے محبوب کی جب غلامی اختیار کر لو گے، یحببکم اللہ، پہلے تم محبت خدا کا دعویٰ کرتے تھے، جب میرے رسول کی غلامی کے اندر آ جاؤ گے، غلامی اختیار کر لو گے، تو پھر کیا ہوگا؟ تم محب نہیں رہو گے، محبوب بن جاؤ گے، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ بھئی اولیاء اللہ اس مقام پہ کیسے پہنچے؟ عبادت ریاضت اپنے مقام پہ بجا ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ فرائض کی پابندی، اولیاء اللہ میں سے کون ایسا ہے جو فرائض کی پابندی نہیں کرنے والا؟ ولی ہوتا ہی تب ہے، پہلے فرائض کی پابندی کرتا ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ نوافل کی سیڑھی پہ قدم رکھتا ہے۔ لیکن ہے کیا؟ اپنا اوڑھنا بچھونا کھانا پینا سب کچھ اتباع رسول کے اندر لے آتا ہے۔ حضور پیران پیر شیخ سید عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ عالیہ کے اندر ایک شخص آتا ہے بیعت ہونے کے لیے کہ پہلے میں آپ کی کوئی کرامت دیکھوں گا پھر آپ کا بیعت ہوں گا۔ 3 دن 3 راتیں آپ کی معیت میں رہتا ہے۔ وہ پیران پیر جو حکم الہی سے پوشیدہ قبر پہ بھی چلے جائیں، اس سے اللہ کی توفیق سے کہیں تو وہ بھی زندہ ہو جاتا ہے۔ 3 دن کے بعد جب واپس جانے لگا تو آپ نے پوچھا، بھائی اپنا مدعا نہیں ظاہر کیا، کیوں آئے تھے؟ 3 دن رہے ہو، اپنا کام نہیں بتایا۔ تو وہ عرض کرنے لگا، حضور میں آیا تھا آپ کی کوئی کرامت دیکھنے، لیکن 3 دن 3 راتیں آپ کے پاس رہا ہوں، کو کرامت دیکھی، بیعت ہونے آیا تھا، واپس جا رہا ہوں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، ان 3 راتوں کے اندر میرا کوئی ایسا فعل، میری کوئی ایسی حرکت جو اتباع رسول کے بغیر ہوئی ہو، میرا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سونا جاگنا، کسی بھی بات کے اندر کہیں کوئی آپ کو ایسی بات ملی ہو جو سنت رسول کے ماوراء ہو۔ تو وہ کہنے لگا، میں نے 3 دن 3 راتیں دیکھا ہے،
کہ ہر کام سنت کے مطابق آپ نے کیا، ایک لمحے کے لیے بھی کہیں نہیں دیکھا کہ آپ سنت سے ہٹ کے آپ نے کوئی کام کیا ہو۔ وہ پینا ہو وہ بھی سنت کے مطابق، حتیٰ کہ میں نے دیکھا ہے آپ کو اپنی جوتیاں پہنتے ہوئے بھی میں غور کرتا رہا تو وہ بھی میں نے دیکھا کہ آپ جوتی جب اتارتے تھے تو سنت کے مطابق، جب پہنتے تھے تو سنت کے مطابق، مسجد میں آتے ہوئے دیکھا، جوتی اتارتے ہوئے دیکھا، سنت کے مطابق اتارا جوتی کو، مسجد میں داخل ہوئے دیکھا، سنت کے مطابق داخل ہوئے، تب نکلنے لگے تو دیکھا کہ آپ سنت کے مطابق مسجد سے نکل رہے ہیں، اور جب جوتا پہنا ہے تو میں نے دیکھا ہے وہ بھی سنت کے مطابق۔ آپ نے ارشاد فرمایا اس سے بھی بڑی کرامت کوئی ہے؟ سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ بندہ اتباع رسول کو اپنا لے، سنت رسول کو اپنا لے۔ ہم بڑے دعوے کرتے ہیں محبت رسول کے، محبت رسول کے اندر اس وقت تک بندہ کامل نہیں ہو سکتا جب تک اتباع رسول کو اپنا نہ لے۔ اپنا سب کچھ بس رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق جب تک کر نہیں لیتا تب تک وہ بندہ نہ اس محبت کے اندر صادق آ سکتا ہے اور نہ اللہ کی محبت کے اندر صادق آ سکتا ہے، کیونکہ رب کائنات نے بتا دیا اصول کہ اللہ سے محبت کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، میرے مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال دو۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، یعنی رب کائنات اپنی محبت کا گر بتا رہے ہیں کہ مجھ سے محبت کیسے ہو سکتی ہے، اور میری محبت کب کامل ہوگی؟ جب اتباع رسول تمہارے اندر مکمل ہو جائے گی، کامل ہو جائے گی۔ جب یہ چیز نصیب ہوتی ہے پھر آہستہ آہستہ بندے کے اندر اللہ تعالیٰ کے ذکر کی حلاوت آتی ہے، لطف آتا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین وفی روایت حتی من نفسہ۔ ادھر رب کائنات نے اپنی محبت کا گر بتایا، ادھر محبوب کائنات نے بتا دیا کہ تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک اپنے ایمان کے اندر کامل و مکمل نہیں ہو سکتا۔ دعویٰ ایمان کے اندر ہم میں سے ہر کوئی ایمان کا دعویٰ کرتا ہے، اللہ کے نبی نے بتا دیا کہ دعویٰ ایمان کے اندر اس وقت تک تم سچے نہیں ہو سکتے، تمہارا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک اپنے والدین سے، اپنی اولاد سے، تمام لوگوں سے بڑھ کر جب تک مجھ سے محبت نہیں کرو گے۔ وفی روایت حتی من نفسہ، یہاں تک کہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر جب تک مجھ سے محبت نہیں کرو گے تم دعوی ایمان کے اندر کامل نہیں ہو سکتے۔ یعنی کامل مومن وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اپنی جان نشابر کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، جان نثار کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، تب وہ اس دعوی ایمان کے اندر کامل و مکمل ہوتا ہے۔ تو رب کائنات نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے، وسیلے سے، واسطے سے امت مسلمہ کو یہ باور کرایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ کریم نے مختلف مقامات پہ اتباع رسول کا ذکر فرما کے ارشاد فرمایا واطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ ہم پہ مہربان ہو جائے، اللہ نے بتا دیا ہے اللہ کی مہربانی تبھی نصیب ہوگی جب تم
میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کو اپنا لو گے۔ اور دوسرے مقام پہ رب کائنات نے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ یہاں پہ اس آیہ کریمہ کے اندر اللہ نے فرمایا جو پہلے ہم نے پڑھی کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب کسی کے ذہن میں یہ آ سکتا تھا کہ یہاں پہ دو اطاعتوں کا ذکر ہے، شاید کوئی یہ سمجھتا اطاعت رسول اور ہے اور اطاعت خدا اور ہے۔ اللہ کریم نے اگلی آیت کے اندر یہ بات ارشاد فرما کے فرمایا اطاعت رسول ہی اطاعت خدا ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ جس نے بھی میرے محبوب رسول کریم محمد مصطفیٰ کی اطاعت کی اس نے در حقیقت اللہ کی اطاعت کی، یعنی رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے۔ اللہ کریم اپنے محبوب کے صدقے ہمیں اپنے محبوب کی سچی غلامی عطا فرمائے، اطاعت رسول کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔